إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام، پیارے بچوں، میں نے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 139 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج جمعہ کے خطبے میں میرا ٹاپک ہے کبھی مایوس مت ہونا۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور رمضان کا یہ آخری جمعہ بھی ہے۔ کہیں کہیں پر لوگ بولتے ہیں کہ الوداعی جمعہ ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی الوداع مت کہنا۔ کیا ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ سال رمضان ہم کو نہ ملے؟ الوداع اسے کہتے ہیں جن سے دوبارہ ملاقات نہ ہو، اس لیے جمعے کو الوداع مت کہیے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کئی رمضان اور آئے، ہے کہ نہیں اسی بات؟ اللہ ہم سب کو کئی رمضان اور نصیب فرمائے، آمین۔ فطرے کے بھی جو احکام ہیں اس سلسلے میں بھی جانکاری حاصل کر لیجئے، پھر اسی طریقے سے عید کے جو مسائل ہیں اس سلسلے میں بھی جانکاری حاصل کر لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے۔ لیکن ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس لیے میں نے اس ٹاپک کو چنا، اور یہ گاہے بگاہے ایسے حالات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی 2021 2022 یہ جو مسئلہ ہے، کہیں حجاب کا مسئلہ ہے، کہیں نقاب کا مسئلہ ہے، کہیں حلال میٹ کا مسئلہ ہے، کہیں جھٹکے کا مسئلہ ہے، اور کہیں لاؤڈ اسپیکر پر اذان کا مسئلہ ہے۔ مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسے حالات میں کیا کرنا؟ مایوس ہو جانے کا، گھبرا جانے کا، ٹینشن میں آ جانے کا؟ میرے بھائیوں، اس سے بھی سخت حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن وہ لوگ گھبرائے نہیں، مایوس نہیں ہوئے، ٹینشن میں نہیں آئے، بلکہ ان لوگوں نے حالات سے مقابلہ کرنا سیکھا اور ساتھ میں چلنا سیکھا۔ میرے بھائیو، اپنے سماج میں اگر ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، تو اپنے سماج میں ابو طالب بھی ہیں، اپنے سماج میں ابن الدغنہ بھی ہیں، جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تھا اور کہا تھا آپ جیسا مکہ چھوڑ نہیں سکتا ہے اور نہ آپ جیسے کو مکہ سے نکالا جا سکتا ہے۔
صحیح بخاری کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2297۔ ابن الدغنہ مسلمان نہیں تھے، اپنے سماج کے اندر عبداللہ بن اریقط بھی ہیں۔ عبداللہ بن اریقط مسلمان نہیں ہیں، لیکن مکہ سے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والے گائیڈ عبداللہ بن اریقط ہیں۔ 100 اونٹ انعام ملنا تھا، زندہ یا مردہ لانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن عبداللہ بن اریقط 100 اونٹ انعام کی لالچ میں نہیں آئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھروسہ کیا۔ اب آپ ہی بتائیے، مکہ سے مدینہ گائیڈ ایک غیر مسلم ہے، تو ایسا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ کلمہ نہیں پڑھے وہ سب لوگ آپ کے دشمن ہیں۔ ہمارے اور آپ کا دماغ خراب ہو گیا، ٹینشن میں آ گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے سماج میں عبداللہ بن اریقط بھی موجود ہیں، ان سے ملیے، اور ہمیں اور آپ کو ملنا پڑے گا، وہ دوسرے کوئی ہم سے نہیں ملیں گے۔ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ بشیر بدر نے کہا تھا، آپ دیکھ لیجئے کہیں بلڈوزر ہے، دکان اور مکان ڈھا دیے گئے ہیں، کوئی بلڈوزر بابا ہے، کوئی بلڈوزر ماما ہے، کوئی بلڈوزر چاچا ہے، اور حکومت خود ہی وکیل ہے، خود ہی جج ہے، اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ ان کے گھر کو ڈھانا ہے، ان کی دکان کو ڈھانا ہے۔ میرے بھائیو، دکان توڑ سکتے ہو، مکان توڑ سکتے ہو، لیکن دل میں جو ایمان بسا ہوا اس کو نکال نہیں سکتے۔ جیل میں بھی ٹھونس دیا گیا ہے۔ تو آج میں بات کروں گا حوصلے والی، کہ جب بھی حالات ایسے ہوں تو اپنے یہاں سنت کیا رہی ہے، اس سے کیا دلیل ملتی ہے۔ جب تک ہم اور آپ ان سنتوں پر عمل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، ہم اور آپ پریشان نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے مولوی صاحب ہم لوگ زیادہ پریشان ہیں یا صحابہ کرام زیادہ پریشان تھے، ہم اور آپ بالکل پریشان نہیں ہیں۔ روٹی اور بوٹی ماشاءاللہ برابر مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ الحمدللہ بہترین مسجد ہے ہمارے لیے، الحمدللہ اے سی بھی لگی ہوئی ہے اور قالین بھی بچھی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کو اے سی والی مسجد اور قالین والی مسجد کہاں نصیب ہوئی تھی؟ ہاں ایک بات تو ہے کہ ہم اور اب ناشکرے بہت ہو گئے، ناشکرے بہت ہیں، صرف شکایت کرنے والے ہو کے رہ گئے، صرف نعرہ لگانے والے ہو کے رہ گئے۔ دنیا نعرہ لگانے والے کو نہیں پوچھتی ہے، دنیا کس کو پوچھتی ہے؟ جو دینے والے ہوں۔ جب تک ہم دینے والے تھے دنیا نے ہم کو پوجا ہے، آج ہم لینے والے بن گئے تو دنیا ہم کو پوچھ بھی نہیں رہی۔ میرے بھائیو، دینے والے بنیے، دینے والے بنیے۔ اب بات شروع کرتے ہیں، چلیے۔ تاج محل ہمارا ہے، لگ بھگ 25 کروڑ روپیہ بھارت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ لال قلعہ ہمارا ہے، اس سے بھی بھارت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا، اب یہ سب بات بتانا پڑتا ہے، ذرا حالات ایسے ہیں۔ تاج محل کے اندر شاہ جہاں کی جو قبر ہے اس کا الگ سے پیسہ ہے، پورے تاج محل کا تو الگ ہے ہی، اس کی قبر کا الگ سے پیسہ ہے۔ تاج محل کا یہ ہے، شاہ جہاں جب زندہ تھے تب بھی دیا، جب مر گئے پھر بھی دے رہے ہیں۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ بھارت کی ترقی کے لیے سب سے بڑا چندہ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی ہے، شاید آپ کو نہ معلوم ہو۔ 5 ٹن یا 6 ٹن انہوں نے سونا دیا تھا۔ میں حالات حاضرہ اپنے بھارت کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ سب چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور آپ اکثر سنتے ہوں گے اورنگزیب اورنگزیب اورنگزیب۔ ارے بھائی، وہ 300 سال پہلے مر چکے ہیں، ان کا نام کائے کو لینے کا؟ یعنی جو آدمی مر گیا ان کا نام لیا جا رہا ہے اور الیکشن جیتا جا رہا ہے۔ تو ہم مسلمان ووٹ بینک ہیں، یعنی ہمارے نام سے الیکشن جیتا جا رہا ہے، اور اورنگزیب کے نام سے الیکشن جیتا جا رہا ہے۔ اورنگزیب کے بارے میں 1-2 چیز یاد رکھیے گا، بس زیادہ نہیں۔ ڈاکٹر رام پونیانی کو سرچ کیجئے، یہ ہندو ہیں، ڈاکٹر رام پونیانی۔ ڈاکٹر رام پونیانی کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے اجین کی مہاکال مندر کو دان دیا ہے، کمکھیا مندر
آسام میں ہے اس کو دان دیا ہے، اور دان دیتے تھے، وہاں لکھا ہوا ہے۔ رنداون میں بھگوان کرشن کی مندر ہے یو پی میں، اس کو دان دیتے تھے۔ یہ اتنا بس یاد رکھیے گا بس، کیونکہ اس لیے بتایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں، صرف ایک ہی بات ہے ان کے بارے میں، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ ڈاکٹر رام پنیانی کہتے ہیں، کب بھی کوئی مسئلہ ہو تو، اورنگزیب کی کیبنٹ میں 34% ہندو تھے، اور ابھی 2022 کی میں بات کر رہا ہوں، مودی جی کی کیبنٹ میں 0% مسلمان ہیں، لیکن نعرہ بہت اچھا ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس۔ تو اورنگزیب کے بارے میں جو اڑایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، وہ میں نہیں کہتا، ڈاکٹر رام پنیانی خود ہی کہتے ہیں کہ 34% ہندو تھے ان کی کیبنٹ میں، تو وہ ہندوؤں سے محبت کرتے تھے، 50 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ اور ڈاکٹر رام پنیانی کہتے ہیں کہ بھارت کے خزانے سے 50 سال تک انہوں نے کچھ بھی پیسہ نہیں لیا۔ اپنا خرچ کیسے چلاتے تھے؟ ٹوپی سلتے تھے اور قرآن لکھتے تھے۔ الحمدللہ میں اورنگ آباد گیا تھا تو ان کی مسجد میں نے دیکھا، اور وہ چبوترا بھی دیکھا جن پر بیٹھ کے وہ قرآن لکھا کرتے تھے اور ٹوپی سلتے تھے۔ تو قرآن لکھ کر، ٹوپی سل کر اپنا خرچ چلایا ہے، اور 50 سال تک بھارت کے خزانے میں جمع کیا ہے۔ اور ابھی جو اکھنڈ بھارت ہے اس کا نقشہ اورنگزیب کے دور ہی کا ہے۔ یہ سب چیزیں ذرا یاد رکھیے گا، دوسری چیزیں لوگوں کو بہت ساری یاد ہے۔ اور حوالہ دے دیجئے ڈاکٹر رام پنیانی کا، مولوی صاحب کا نہیں۔ میرے بھائیو، حالات ایسے تو ہیں۔ اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ گودی میڈیا، دلال میڈیا، بکاؤ میڈیا پھیلا رہی ہے، اور ہم اور آپ جو چیز صحیح رکھے ہوں اس کو پھیلا نہیں رہے۔ کم سے کم جتنی طاقت ہے ہمارے پاس اس حد تک ضرور پھیلائیں۔ چلیے چلتے ہیں۔ پریشانی اگر زیادہ ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139۔ اب آپ بولیے گا مولوی صاحب ہم مومن تو ہیں، کلمہ تو پڑھ ہی رہے ہیں۔ میرے بھائیو، کلمہ تو ہم نے ضرور پڑھا ہے، کلمہ ضرور پڑھا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کی کمی ہے۔ ذرا اپنے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حالات سے ہم اور آپ سیکھتے نہیں ہیں، سیکھنا پڑے گا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے کا، لیکن کم سے کم کچھ تو سیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ اور بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے کہ آپ اسلام کی صحیح چیز لوگوں میں پیش کیجیے۔ جب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہمیں اور آپ کو اپنا عمل دکھانا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو کیا کرتے؟ سنن ابی داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 13-19، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے۔ ہم اور آپ جب بھی گھبرا جاتے تو نماز ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلی قربانی نماز کی، روڈ پر آ جاتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے نیتا لوگ بات کریں گے، کوئی بات نہیں کرتا۔ ہم کو اپنی شکایت اللہ کے دربار میں رکھنی ہے۔ ہم سب کرتے ہیں لیکن اپنی شکایت اللہ کے دربار میں بیان نہیں کرتے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 86، کہ اے اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا غم اور اپنی پریشانی اللہ تیرے دربار میں رکھتا ہوں۔ رکھیے تو اب رمضان کے بعد مسلمانوں کے حالات مسجدوں کے تعلق سے آپ دیکھ لیجئے گا، تو اللہ کی مدد آئے گی کیسے بھائی؟ آئے گی کیسے؟ افسوس آزاد ہوگا شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، گناہوں میں ڈوبے گا انسان، کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان۔ تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، بھول جائیے وہ، اللہ کی مدد آئے گی، بھول جائیے۔ اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم اور آپ نماز کے لیے آتے ہیں جمعہ کے دن، اگر امام صاحب ممبر پہ چڑھ گئے تو ہماری انٹری نہیں ہوتی ہے فرشتوں کی رجسٹر میں۔ پھر ارے ذرا اپنے گریبان میں تو جاگیے، یہ سب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے۔
صرف ون سائڈ بات کریں گے، مولوی صاحب ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، دس اور دیٹ، ہو کیوں رہا ہے؟ ارے ہو کیوں رہا ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 گناہوں کی سزا مل کے رہے گی. 5 گناہ اگر تمہارے اندر ہیں تو سزا مل کے رہے گی، تیار رہو. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے وہاں اللہ پلیگ کی بیماری اور ایسی بیماری ڈال دے گا جو اس سے پہلے نہیں تھی. ہے دیکھ رہے ہیں. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اور جہاں ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو اللہ 3 عذاب میں مبتلا کر دیتا. 3 عذاب آ کے رہے گا، 3 پریشانی آ کے رہے گی. ناپ تول میں کمی ہوگی. آج کل ہم اور آپ اسلام صرف مسجد میں دکھاتے ہیں. اسلام صرف مسجد میں نہیں ہے، اسلام مارکیٹ میں بھی ہے. ہم اور آپ جو ٹوپی لگا لگا کے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، ٹوپی لگا لگا کے مارکیٹ میں بھی آپ بیٹھیے. اسلام وہاں بھی آپ کا دکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں یہی ہے جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو 3 سزا مل کے رہے گی. نمبر 1 بارش ہی نہیں ہوگی. نمبر 2 نوکری نہیں ملے گی. نمبر 3 ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے. اب اس پوائنٹ پر کون غور کرے گا؟ اس پوائنٹ پر کون غور کرے گا؟ یاد رکھیے گا، جب تک ہم اور آپ اپنی مارکیٹ کو صحیح نہیں بنائیں گے، جھوٹ سے پاک نہیں کریں گے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بھی آپ دعا کریں تو اللہ دعا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں آپ، حج پر حج کر رہے ہیں آپ، یہاں بھائیوں کا آپ نے غصب کر رکھا ہے، بہن کا غصب کر رکھا ہے، پڑوسی کے ساتھ تعلقات خراب ہے. واہ رے حاجی صاحب، اور مولوی صاحب کھول کے بولتے تو مولوی صاحب کھول کے بول رہے ہیں، حاجی صاحب نہیں، یہ پاجی صاحب ہیں. ایسے عمرے کا فائدہ کیا کہ میرا بھائی بھوکا ہے، ایسے عمرے کا فائدہ کیا میری بہن بھوکی ہے، ایسے حج کا فائدہ کیا کہ میں دوسرے کے قرض لے کے جا رہا ہوں. واہ رے واہ. میں کلمہ پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں. اگر سب کلمہ پڑھنے والے اپنا ترازو صحیح کر لیں بس. آپ کو معلوم ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کیا. کیوں؟ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. اگر آج بھی ہم دھوکہ دیں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے تو اس کی سزا ملے گی اور مل رہی ہے. اس لیے مسجدوں میں اسلام نظر تو آ رہا ہے، مارکیٹ میں نظر نہ آنے کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. اور لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب دعا کرو. مولوی صاحب کی دعا سے کچھ نہیں ہوگا بھائی، الا ماشاء اللہ. آپ نے اپنی دکان صحیح کرنا، اپنا ترازو صحیح کرنا. یہ 1 کلو کا دو طریقے کا آپ کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ چہرہ دیکھ کے چڑھائیے گا. کرتے ہیں. یہ کلمہ پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں، دوسرے کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں میں. اور آپ سوچ رہے ہیں ہم پیسہ چھاپ رہے ہیں، پیسے والی مشین ہے. آپ پیسہ نہیں چھاپ رہے ہیں، 3 عذاب کو آپ دعوت دے رہے ہیں. جو بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے 3 عذاب کو دعوت دے رہا ہے. نمبر 1 بارش نہیں ہوگی. اب مولوی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، مارکیٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. نمبر 2 نوکری نہیں ملے گی. اب مولوی صاحب کو بولے ارے مولوی صاحب کچھ کرو. ارے مولوی صاحب کیا کریں گے بھائی؟ مولوی صاحب دعا بھی کریں گے تو نہیں لگے گا، کیونکہ ناپ تول میں کمی ہو رہی. اس کو صحیح کیجئے تب نوکری ملے گی. آج کتنے نوجوان ہمارے گھوم رہے ہیں ارے مولوی صاحب کچھ ہے ہی نہیں، دعا کرو. دعا سے نہیں ہوگا بھائی، مارکیٹ صحیح کرو پہلے. جتنے مسلمان ہیں سب اپنے ترازو کو صحیح کر لے، ختم. ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے تو اب بہت غلط ہو رہا ہے، یہ ہو رہا وہ. اس سب کا ایک ہی حل ہے، مارکیٹ کو صحیح کیجئے، آپ ترازو کو صحیح کیجئے تب اللہ پھر مہلت دیں گے. دعا سے کچھ نہیں ہوگا، بھول جائیے آپ، الا ماشاء اللہ، جب تک یہ سب چیز صحیح نہ ہو. نمبر 3 وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اگر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ آسمان سے قطرہ بھر بھی بارش نہیں اتاریں گے. وہ تو جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ بارش اتار دیتے ہیں. کتنے مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ 2.5 کتنے نکال رہے ہیں؟ سروے کر لیجیے.
کر لیجئے سروے. اور یاد رکھیے گا اگر سب مسلمان جو حقدار ہے پوری زکوٰۃ اگر وہ نکال دے دنیا سے غریبی ختم ہو جائے. کیونکہ زکوٰۃ غریبی کا شرطیہ علاج ہے. اور اپنے یہاں بھی ایک پروفیشن ہے. کیا پروفیشن ہے؟ جو مانگ رہا ہے وہ ہر سال وہی مانگ رہا ہے. ارے بھائی جو مانگ رہا ہے وہی مانگ رہا ہے، وہ پروفیشن ہے اس کا، یعنی وہ دینے والا نہیں بن رہا ہے. اور ہم اور آپ بھی اسی کو دیتے ہیں، جو حقدار ہیں اس کو نہیں دیتے. کیونکہ وہ مانگ رہا، پروفیشن ہے مانگنے میں. ایسا مانگ لے گا کہ آپ کی جیب سے نکال لے گا. وہ پروفیشن ہوتے ہیں وہ لوگ. اور رمضان کے مہینے میں خاص خاص جگہوں پر یہ لوگ گھومتے ہیں اور بچے لوگوں کی ٹیم اور عورتوں کی ٹیم لے کر آتے ہیں. یہ لوگ گاؤں گھر سے دیہات سے اٹھا کر، اگر زیادہ کچھ ہوا تو بچے کا ہاتھ کاٹ کے لاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو پیسہ دیں. اور یہ گینگ ہے، گینگ. اور وہ پیسے وصول کر رہے ہیں اور ہم اور آپ دے رہے ہیں. جو اصل حقدار ہیں پریشان حال ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. مولوی کو کون پوچھتا ہے بھائی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ بڑے اچھے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، کبھی ہم نے پوچھا نہیں. ہاسپٹل میں کبھی ہم نے پوچھا نہیں. بتا دوں، ہم اور آپ بولتے ہیں کہ پریشان ہیں، پریشانی ہماری وجہ سے آئی ہے. اب بولوں گا کھول کے تو بولے گا ارے مولوی صاحب آپ پیچھے پڑ گئے. ہم پیچھے نہیں پڑتے کسی کے. حیدرآباد میں ایک شادی ہوئی ہے، ایک مسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. مولانا سجاد نعمانی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. بیٹی کی شادی میں صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. اور انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی تھی اور مسجد کے امام لیٹ ہو گئے 1 ہفتہ تو ان کی تنخواہ 5000 کاٹ لی ہے. اللہ کی رحمت آئے گی اس قوم پر جو قوم اپنے اماموں کا خیال نہیں رکھتی ہے. آپ اپنے پیسے پر فخر کرتے ہیں، کل اللہ آپ کو غریب بنا دے گا. ارے آپ نے دیکھا نہیں، جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں. میرا رب تو وہ ہے کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے. پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں چائے بنایا کرتا تھا، میں نہیں کہتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26. کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے. اور جس قوم نے بھی اپنے علماء کی بدنامی کی ہے اور ان کی بے عزتی کی ہے وہ کہیں کا نہیں رہا. علماء سے جڑ کے رہیے. ایسے حالات میں علماء ہی آپ کے لیے امید کی کرن ہے. دلیل بغیر دلیل کے بات نہیں کرنے کا. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں. وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں. ایک آدمی نے اعتراض کر دیا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. واہ رے واہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. جیسے آج کل ہم لوگوں میں سے بہت یہ کہ مولوی صاحب کو نماز پڑھانا نہیں آتا. واہ رے واہ، واہ رے واہ. 8-10 سال پڑھ کے آئے ہیں اور ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. چٹائی گھسی ہے، رگڑے ہیں تب علم حاصل ہوا ہے اور نماز پڑھانا نہیں آتا. اصل میں اپنے یہاں سب لوگ پیدائشی مفتی ہے، اس لیے اللہ کے عذاب میں ہم اور آپ مبتلا ہیں. ماں کے پیٹ سے مفتی سے چھوٹا کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا، فیصلہ کرنے چلا ہے. واہ رے واہ. تو اعتراض کر دیا کہ امام صاحب کو نماز پڑھانا نہیں آتا. دور تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کو ہٹا دیا اور عمار سے کہا عمار آپ جائیے، آپ کوفہ کے گورنر ہیں، وہ نماز بھی پڑھا دیتے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور میں حقاً ایمانداری بول رہا ہوں، یہ ہر مسجد کی کہانی ہے الا ماشاء اللہ. کچھ لوگ مسجد اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں امام سے تکلیف ہے، امام کو ہٹاؤ تو ہم مسجد میں آئیں گے. واہ رے واہ مسلمانی. کاش ہم اور آپ یہ بھی تہیا کر لیتے کہ میرے بیٹے کو جو بے نمازی ہے گھر سے نکالو تو میں گھر میں گھسوں گا، میری بیٹی بے نمازی ہے گھر سے نکالو تب میں گھر میں گھسوں گا، میری بیوی بے نمازی ہے گھر سے نکالو تب میں گھر میں گھسوں گا. جو اپنی بیوی کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا وہ امام صاحب کے سامنے آ کر پورا چہوا الگاتا ہے. اس قوم کے لیے ترقی کہاں سے ہوگی اگر امام بد دعا دے دیں گے کبھی کہ آپ نہیں رہیں گے. میں اس لیے یہ حدیث سنا رہا ہوں.
اور یہ حدیث میں نے جہاں جہاں سنائی ہے کتنے لوگ رو رو کر آ کر امام سے معافی مانگی ہے، تب اس کے حالات صحیح ہوئے ہیں۔ سن لیجئے حدیث، اپنی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں، ہم کو کیا لینا دینا بھائی، ٹھیک ہے۔ عمار کو بنا دیے، آج جو حالات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، امام کی بد دعا لے رہے ہیں ہم اور آپ۔ آئے عمار کو بنائے، لیکن ایک کمیٹی بیٹھائی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمیٹی نے چیک کیا، ارے یہ کیا، سعد کو نماز پڑھانا نہیں آتا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ۔ پوری محفل میں ایک ہی دو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مفتی اعظم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مفتی کوئی ہے ہی نہیں، واہ رے واہ، عربی کا عین نہیں جانتا اور یہاں فتویٰ دینے چلا ہے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا جن کا نام اسامہ تھا، بولے سنیے، یہ جو ہے نا نماز اچھی نہیں پڑھاتے، تقسیم بھی نہیں کرتے اور جہاد میں بھی نہیں جاتے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ کمیٹی بیٹھی ہے، آج کل تو کمیٹی بھی نہیں بیٹھتی، کمیٹی بھی نہیں بیٹھتی۔ امام صاحب نے اگر یہ کہا بے نمازی متولی نہیں چلے گا، سود خور متولی نہیں چلے گا، امام صاحب کا پہلا پاؤں منبر پر اور دوسرا پاؤں مسجد کے باہر ہوگا۔ ہم اور آپ فرعون سے کم نہیں ہیں، چاہے متولی ہو یا مسجد کے ذمہ دار ہو یا مدرسے کے ذمہ دار ہو، تو اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فرعون سے کم نہیں ہے۔ سن لیجئے، صرف فرعون کی بات سنیے گا تسلی کے لیے، ہم اور آپ بھی وقت کے فرعون ہیں۔ چلیے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ آدمی دکھانے کے لیے کھڑا ہوا میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، فاتل فقرہ، اے اللہ اس کی فقیری کو تو بڑھا دے، واتل عمرہ، اس کو لمبی عمر دے دے، وعرضہ بالفتن، اور اس کو فتنے میں ڈال دے۔ امام صاحب اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو بد دعا دے سکتے ہیں، امام کی دعا لیجئے ورنہ بد دعا کے لیے تیار ہو جائیے۔ اب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا، افسوس کی بات ہے۔ ایک تو ہم اور آپ مسجد میں آتے نہیں ہیں، کبھی فجر میں آ گئے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ امام سے کوئی تکلیف ہو تو فجر میں معاہدہ کر لیجئے، امام صاحب فجر میں آپ پہلے آئیں گے یا میں پہلے آؤں گا، تو میں دیکھتا ہوں کتنی بڑی مسلمانی ہے۔ فجر کا معاہدہ کرنے کا، 1 مہینے تک آپ غائب یا میں غائب رہا، فجر کی نماز کا، تب مسلمانی، واہ رے مسلمانی۔ کھڑے ہو گئے، 3 بد دعا کر دی۔ راوی بیان کرتے ہیں عبد الملک کہ جس کو بد دعا دی کیونکہ وہ جھوٹا آدمی تھا، اپنی شان کے لیے، انا کے لیے، اپنی بیٹی کے سامنے اور بیٹے کے سامنے اور جورو کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا تھا، تو امام کمزور پر جھاڑ رہا ہے، خادم پر، مؤذن پر، تو کیا ہوئی حالت؟ عمر اس کو لمبی ملی، آگے کیا ہوا؟ فقیر ہو گیا، اور وہ خود کہتا تھا کہ مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے اور اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، یہ جو بھاؤں کے بال ہے، بھاؤں کے بال پورے آنکھوں میں گھس گئے، اور وہ روڈ پر لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس لیے آپ میں سے بھی اگر کوئی فرعون بنا بیٹھا ہے اور اپنی انا کے لیے ایسا کر رہا ہے تو امام کی بد دعا سے بچے، ورنہ اس قوم کی حالت اور زیادہ خراب ہونے والی ہے۔ تیار رہیے گا، تیار رہیے گا میرے بھائیو۔ حالات سے گھبرانا کیا، حالات سے گھبرانا کیا، اپنے حالات صحیح کرنے کا پہلے، تب ہوگا۔ 2-4 واقعہ بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ شیب ابی طالب ڈیٹینشن کیمپ جانتے ہیں نا، 3 سال تک مسلمانوں کو قید کر دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قید ہیں 3 سال تک، ڈیٹینشن کیمپ شیب ابی طالب۔ دھوپ، مکہ کی دھوپ دیکھ لیجیے آپ، کوئی کولر نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی اے سی نہیں، 3 سال تک گزارے ہیں۔ ہم اور آپ 3 دن بھی نہیں گزار سکتے، یاد رکھیے۔ کیا کھائے ہیں؟ پتے کھائے ہیں درخت کے۔ کیا کھائے ہیں؟ چمڑے پانی میں بھگو بھگو کے کھائے ہیں، بھگو کے چاٹے ہیں چمڑے کو۔ آج رمضان میں، اب ایک بات کروں گا تو دوسری بات لے لیجئے گا، حلیم، تو
تو بولا ارے اللہ توبہ، اللہ کا نام ہے حلیم، بغیر اس کے پیٹ کہاں بھرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ بریانی، مرغ مسلم، بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اور یہ سب بھی چل رہا ہے۔ ارے کیسی محبت ہے بھائی! اگر واقعی آپ کو تکلیف ہے تو یہ سب آئٹم چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا؟ کھا بھی رہے ہیں، بہت تکلیف ہے، بہت ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا، دس اور دیٹ۔ میرے بھائی، لوگ جیلوں میں بند ہیں ناحق، ہاں کچھ لوگ ہیں بھی، کچھ سرفرے بھی ہیں نوجوان، علماء سمجھاتے ہیں نہیں سمجھتے، وہ جوش میں آ جاتے ہیں، 20 سال جیل میں رہتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ جا کے دیکھ لیجئے ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، ان کی عیدی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ان کے بال بچے کیسے گزر رہے ہیں، کس حالات میں، ان کی ماں، بوڑھی ماں، باپ بوڑھا، اکلوتا کمانے والا تھا، جوش میں آ گیا، علماء کی بات نہیں مانا، ہوش کھو بیٹھا، 20 سال کے لیے اندر بند ہے۔ اور اپنے یہاں جوش والے نوجوانوں کی کمی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بولتے ہیں علماء ڈرپوک ہیں، واہ رے واہ، یہ کتنا بہادر ہے، یہ علماء پر حکم لگانے چلا ہے۔ جائیے میرے بھائیو، عیدی ان کی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، خیال رکھیے ذرا ان کا۔ ڈیٹینشن کیمپ 3 سال تک گزارے تو حالات ایک طریقے کے نہیں ہوتے۔ 3 سال کے بعد آخر باہر نکلے کہ نہیں نکلے؟ ہم اور آپ اگر جیل میں بند ہیں، اگر ناحق بند ہیں، تو یوسف علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے۔ اگر واقعی کوئی مسئلہ ہے تو دہرانا ہی پڑے گا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 42۔ یوسف علیہ السلام کو یاد کر لیجئے، اس لیے جیل والی مثال میں نے دی۔ یوسف علیہ السلام 3 سے 9 سال تک جیل میں رہے۔ آپ کو بھی رہنا پڑے گا، اگر ہے ناحق بند کیا گیا ہے تو وہ سنت زندہ ہو رہی ہے، سنت یوسفی ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جیل میں کرنا کیا ہے؟ کتنے بھائی جیل میں گئے، داڑھی نہیں تھی لیکن ماشاءاللہ داڑھی رکھ کے واپس آئے، حافظ قرآن بن کے واپس آئے۔ تو آپ زندگی جینا سیکھیے، کاٹنا نہیں، وہاں بھی امید کی کرن باقی ہے، گھبرا کہے گئے۔ یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیجئے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 39۔ جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ، بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ آپ جیل میں گئے ہیں، یہ سنت زندہ کرنا۔ آپ رونے دھونے سے نہیں ہوگا میرے بھائیو، رونے والوں کا آنسو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ دنیا بڑی بے ایمان ہے، یہ دنیا بڑی بے ایمان ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو ہم پر ہنسے گی، اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو آپ پر ہنسے گی، یہ دنیا اتنی بے ایمان ہے۔ اور اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ سے جلے گی، یہ دنیا ایسی بے ایمان ہے۔ میرے بھائی، یوسف علیہ السلام کی سنت، گھبرا گئے ہیں آپ، مایوس ہو گئے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا تھا، تو اس وقت امید کی کرن، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور میرے رب نے آگ کو حکم دے دیا۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازیں گلستاں پیدا۔ پہلے ابراہیم جیسا ایمان تو پیدا کیجئے، تو آپ کے لیے بھی آگ گلستاں بن جائے گی۔ میرے بھائی، سنت تو ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے، اب کیسے نکلیں گے باہر؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے گا، دعا سے انہونی چیز ہونی ہو جاتی ہے۔ دعا کے اندر وہ تاثیر ہے کہ انہونی چیز ہونی ہو جائے، یعنی وہ چیز ہو جائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کہا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 86 87 88، کہا فَإِنَّهُ لَمْ يَدُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3505۔ جو کوئی بھی بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا، اللہ اس کو اس کی تکلیف سے نکال دے گا۔ پڑھیے تو۔ اب کتنے لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب پڑھ پڑھ کے تھک گیا،
جس دن آپ نے کہا تھک گیا، سمجھ جائیے آپ پیچھے جا رہے ہیں۔ ارے ہم تھکتے کیوں ہیں بھائی؟ تھکتے کیوں ہیں؟ مانگتے رہیے، مانگتے رہیے، مانگتے رہیے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں ان کو نوکری نہیں ملی، پہلے نماز بہت چالو کیا، ماشاءاللہ 5 وقتہ نمازی ہیں، کس لیے چالو کیے؟ تاکہ نوکری مل جائے۔ کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ملی نہیں، نماز چھوڑ کے گھوم رہے۔ ارے بھائی کہاں ہے نماز چھوڑ؟ ارے مولوی صاحب کیا کریں، ٹینشن میں ہیں۔ کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کا جذبہ لے کے چلے، اور ابھی جو پریشانی ہے یہ سب بل میں گھس گئے ہیں، بل میں گھس گئے۔ یہ پریشانی علماء ہی جھیل سکتے ہیں، دنیا میں کسی کے اندر طاقت نہیں، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، سنن ترمذی کتاب العلم حدیث نمبر 2682۔ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ اگر کوئی آدمی علماء سے بحث کرتا ہے گویا کہ وہ نبی سے بحث کر رہا ہے، اگر علماء کو گالی بات دیتا ہے گویا کہ وہ نبی کو گالی بات دے رہا ہے، اور اگر علماء کی شان نیچے کرتا ہے تو گویا کہ وہ نبی کی شان کو نیچے کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرا چیلنج ہے، دیکھتے ہیں عمر بھائی چیلنج قبول کرتے کہ نہیں، میرا چیلنج ہے، خانہ کعبہ کے امام شیخ سدیس ہیں، مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، خانہ کعبہ کے امام شیخ سدیس شیخ شریم ہیں، آپ میں سے کوئی نوجوان ہے جو ہمت کر کے چلا جائے، ان کو ڈانٹ کے آ جائے؟ جس طرح ہم اور آپ اپنی مسجد کے امام کو ڈانٹتے ہیں، کوئی ہے مالدار لوگ چلا جائے؟ میرا چیلنج ہے بھائی، وہ بڑی مسجد کے امام ہیں، ہم چھوٹی مسجد کے امام ہیں، اللہ کا بڑا گھر ہے وہ، تو یہ اللہ کا چھوٹا گھر ہے، ان کو کوئی ڈانٹ نہیں سکتا تو ان کو کون ڈانٹ پائے گا؟ ڈانٹیے اپنی جورو کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، ان کو کھلا پلا رہے ہیں، اب کیا دے رہے بھائی؟ عذاب آ کے رہے گا۔ مایوس ہو گئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی بات نہیں کرے گا، جو ذمہ دار ہے وہی بات کرے۔ میرے بھائیو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام و بنیامین گم ہو گئے ہیں، مل نہیں رہے ہیں۔ اگر ہمارا اور آپ کا ایمان نبیوں جیسا ہے یا اس کے قریب قریب ہے، علماء جیسا ہے، تو گھبراہٹ کی ضرورت نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 87، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور ان کے بھائیوں کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ بالآخر یوسف علیہ السلام 40 سال کے بعد یا 80 سال کے بعد ملے کہ نہیں ملے؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، میرے رب نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ بھائی سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایک ہی بھائی ایسے ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس بھائی نے اپنی بھائی کے لیے جیسی سفارش کی ہے نہ پہلے کبھی ہوئی ہے، نہ قیامت کی صبح تک ویسی سفارش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ سے مانگا تھا کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی تو نبی اور رسول بنا دے، میرے رب نے ان کی سفارش قبول کر لی۔ بھائی ہو تو ایسا، اور ایک بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ آپ کے لیے کوئی بھی کھڈا کھودتا ہے تو گھبرائیے نہیں، وہ کھڈا وہ اپنے لیے کھود رہا ہے۔ میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، ملنساری دیکھیے، کیسے وہ ملا کرتے تھے۔ مکی زندگی کو یاد کر لیجئے، 1-2 واقعہ بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 240۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، مذاق تو لوگ اڑا ہی رہے ہیں، میڈیا والے اڑا رہے ہیں، سب لوگ اڑا رہے ہیں، ان کو اڑانے دیجئے، ایک دن اللہ ان کو اڑا دیں گے۔ ٹینشن لینے کی بات نہیں بھائی، صبر صبر صبر، تمام پریشانیوں کا حل ایک ہی ہے، صبر، وقت خود ہی جواب دے دے گا۔ جتنی بھی آیتیں قرآن کریم کی ہے سب کے اندر آپ دیکھیے صبر کا لفظ آیا، صبر کرو، اور یہی صبر والی بات علماء کرے تو ہمارے مفتی اعظم لوگ بولتے ہیں کہ ڈرپوک ہے یہ۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 186، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں، اور مشرکوں کی طرف سے تکلیف والی باتیں سنو گے۔ نعرے لگتے ہیں نا آ کے مسجد کے سامنے، ملے کاٹے جائیں گے، تکلیف والی باتیں سنو گے، اس کا حل کیا ہے؟ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ مولوی صاحب کب تک صبر؟ جب تک چلے نہ جائیں قبر، صبر کرو۔
کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے کچھ کر سکتی ہے، ہلا سکتی ہے؟ ارے بھائی دیکھتے نا ہم اور آپ، جب بارش ہوتی ہے تو آواز آتی ہے، تو جس سے آواز آئے وہ برستا نہیں، اور برسنے والے گرجتے نہیں. دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153. اے ایمان والو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. یہ آخری بات. مسند احمد حدیث نمبر 2821. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، خوشبو سونگنے کو ملی ہے. آپ غور کیجئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں رسہ باندھ کر گھسیٹا گیا ہے. خباب بن ارت کو آگ پر لٹا کر جب تک پیپ نہ نکل جائے ان کو چھوڑا نہیں جاتا. عمار کو یاد کیجئے، یاسر کو یاد کیجئے، سمیہ کو یاد کیجئے. بوڑھی عورت ہے، دھوپ میں جلایا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، صبر کیا ہے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا. آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، خوشبو سونگنے کو ملی ہے. ماں بہنوں کے لیے بھی بڑا درس ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امین سے، یہ کس کی خوشبو ہے؟ تو کہا ھذہ معشطۃ ابنۃ فرعون و اولادھا، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. بولا ایسا کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے، فرعون کی بیٹی کو ایک عورت کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی کرتے کرتے کنگھی گر گئی. تو اس اللہ والی نے کہا اللہ. تو فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے ابا کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، اللہ سے مراد جو میرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، اللہ. اب آپ ہی بتائیے، دنیا فرعون سے کانپتی تھی لیکن ایک عورت اللہ والی کانپی نہیں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے ابا کو بول دوں گی. بول دو. فرعون نے بلایا، اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا آپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے. فرعون نے کہا تیار ہو جانا، تیار ہو جانا. ارے تم بلڈوزر چلا سکتے ہو ہمارے گھروں پر، مکانوں پر، دکانوں پر، لیکن ایمان پر نہیں، اسلام پر نہیں. دل سے ایمان نہیں نکال سکتے. انشاءاللہ انجام سوچ لینا. عورت ذات ڈر سکتی تھی، کیا کہنا بھائی، دنیا کی تکلیف. بولے ٹھیک ہے، کیا کرنا؟ فرعون نے کہا تیل گرماؤ. غور سے سنیے گا، تیل گرما، وہ بھی پیتل کے برتن میں تیل گرمایا گیا ہے. انجام سوچ لے، میرے علاوہ کوئی اللہ ہے کیا؟ نعوذ باللہ. اس نے کہا، بولے ہاں اللہ ہے. انجام سوچ لے میرے بھائیو، ہم اور آپ ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچے، ہمارا ایمان ویسا ہے ہی نہیں. ایک ایک کر کے ان کے بچوں کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے. مسند احمد کی حدیث سنا رہا ہوں. ایک بچہ دودھ پی رہا ہے، اب وہ عورت تقاعست، تھوڑا پیچھے ہٹی کیونکہ دودھ پیتا بچہ ہے. بالآخر اس بچے نے اپنے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا امّا اختہمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. امی جان تو حق پر ہے، اور دنیا کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں بالکل ہلکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے امی جان. اور اس کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے کر گرم تیل میں کود گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کو ان کے بچوں سمیت جو انعام دیا ہے کہ معراج میں گیا تو خوشبو مجھے سونگنے کو ملی ہے. یہ صبر کا پھل ہے میرے بھائیو. تو جب بھی حالات اگر ایسے بنتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر. آپ جان تو لے سکتے ہو لیکن ایمان نہیں لے سکتے، اسلام نہیں لے سکتے. اس لیے پہلے اپنے حالات پر غور کیجئے، اپنا سدھار پیدا کیجئے، اس کے بعد دیکھیں گے کہیں گناہوں کی سزا تو نہیں مل رہی ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اے اللہ ہم سب پریشان حال ہے، ہماری پریشانی کو دور کر دے. ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو قرض میں ڈوبے ہو اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اے اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے. اے اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے کوئی راستہ نکال دے. آمین. اے اللہ جن کی گود نہیں بھری ہے ان کی گود کو بھر دے. آمین. اے اللہ ظالموں سے تو سمجھ لے، مظلوموں کی تو مدد فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی ظالم لوگ ہیں ان سے تو سمجھ لے، تو پہلے بھی سمجھ لیا ہے. مظلوموں کی تو مدد فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے. آمین. رمضان میں ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی اللہ تو اس کو قبول فرما لے. آمین. اور کئی رمضان ہم سب کو نصیب فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.